ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا درس سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو، تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یہ تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس چار پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ تو آیتیں سورہ فرقان کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے شفیق تھے، اس وجہ سے آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں کسی طرح وہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، تو آپ نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، لہذا اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ انہوں نے تو اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا، انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا۔ یعنی خدا تو وہ ہوتا ہے، وہ ذات ہوتی ہے، وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کی انسان اتباع کرتا ہے۔ خدا وہ ہستی ہوتی ہے جس کی انسان اتباع کرتا ہے۔ تو یہ تو اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، اپنے خواہش کی اتباع کرتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اپنی خواہش ہی کو اپنا خدا بنایا ہوا۔ لہذا جب خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے تو پھر یہ کیا توقع ہے کہ یہ ایمان لائیں گے اور آپ کی بات سنیں گے؟ ان کا تو روز دل چاہتا ہے تو ایک بت ہوتا ہے جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، پھر جب دل چاہتا ہے اس سے اکتا جاتے ہیں، اس بت سے تو نیا ایڈیشن آ جاتا ہے اس کا، اور پھر اس نئے بت کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے اکتا جاتے ہیں، پھر کوئی تیسری چیز اختیار کر لیتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ بات تو فرمائی ہے کافروں اور مشرکوں کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو بات تو ہے کافر اور مشرکوں کے بارے میں، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اگرچہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور ہم یہ پیشانی بارگاہ الہی کے علاوہ کہیں اور جھکاتے نہیں ہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، لیکن خواہشات کے غلام تو ہم بھی ہیں۔ خواہشات کے غلام تو ہم بھی ہیں، جو دل چاہتا ہے دل کی مانتے ہیں، ہر ایک اپنے دل کی مانتا ہے۔ دل کسی گناہ کا چاہ رہا ہے تو گناہ کر لیا، دل چاہ رہا ہے نماز کے لیے نہ جاؤ تو نہیں گئے نماز کے لیے، دل چاہ رہا ہے غلط نگاہ اٹھا لو تو اٹھا لی۔ تو
غلامی تو ہم نے بھی اپنے نفس کی ہوئی، بس ٹھیک ہے اس حد تک نہیں گئے جس حد تک وہ چلے گئے تھے کہ انہوں نے تو خدا بنا لیا تھا، شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توحید کی دولت نصیب فرمائی، ہم شرک نہیں کرتے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے، لیکن اللہ کی چھوڑ کر نفس کی باتیں تو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی چھوڑ کر نفس کی باتیں تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت صرف مشرکین کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے بارے میں بھی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، اس میں ایک چیز بیان فرمائی، ہوا متبع، وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے، یعنی دل میں جو خواہش پیدا ہوئی آپ نے کر لیا، دل میں جو خواہش پیدا ہوئی آپ نے وہ کر لیا۔ تو یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز فرمائی شح مطاع، بخل جس کی پیروی کی جائے، بخل جس کی پیروی کی جائے، یعنی بخل کا جذبہ دل میں پیدا ہو اور انسان اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرے اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَإِعْجَابُ ذِي رَأْيٍ رَأْيَهُ، کہ بس اپنی رائے آپ کے نزدیک سب کچھ ہو۔ ذہن میں ایک بات آ گئی، اب لاکھ دوسرے لوگ کہیں کچھ اور، کوئی اور مشورہ دیں، لیکن آپ کسی اور کی بات سننے کو تیار ہی نہیں، اور سب کچھ اپنی رائے کو ہی آپ سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عجب، جس کو حدیث نے فرمایا کہ اعجاب ذی رأی رأیہ، کہ انسان اپنی رائے کو ہی سب کچھ سمجھے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اور قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ مضمون بیان فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ بھلا وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا، خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا، تو اصل تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ نفس کی ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، نہ پوری کرنے کی ہوتی۔ انسان یہ جو نفس ہے یہ ہمیشہ غلط خواہش ہی نہیں پیدا کرتا، ہاں یہ بھی سمجھ رہے ہیں لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس انسان کو ہمیشہ بہکاتا ہی ہے، نہیں، ہمیشہ بہکاتا نہیں ہے۔ اس کو علماء نے لکھا کہ اس کو چاہیے مزہ، اس کو چاہیے مزہ۔ تو اب مزہ چاہے برائی کا ہو چاہے اچھائی کا ہو، برائی کی لت لگ جائے تو اس کو برائی میں مزہ آتا، اور اچھائی کی لت لگ جائے تو اس کو اچھائی میں مزہ آتا۔ دیکھیں شیطان کا کام تو ہمیشہ گمراہ کرنا ہے، نفس جو ہے وہ مزے کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو کہیں غلط نگاہ اٹھانے میں مزہ آتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ غلط نگاہ ڈال لو، کہیں جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول لو، کہیں کسی کو تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے تو آپ سے کہتا ہے دوسرے کو تکلیف دے دو۔ اور کبھی اس نفس کو اچھائی میں مزہ آتا ہے، صدقہ کر کے لطف لیتا ہے، مزہ آتا ہے صدقہ کر کے، نماز پڑھ کے مزہ آتا ہے۔ تو یہ اصل نفس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مزہ چاہیے، تو شیطان کے بہکانے میں یہ مزہ تلاش کرتا ہے برائی میں۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کا رخ اچھائی کی طرف کر دیں، ہم اس کا رخ
اچھائی کی طرف کر دے. اس کو برائی اچھائی میں تمیز نہیں ہے, اس کو تو چاہیے مزہ. تو مزہ جب اس کو برائی میں آ رہا ہے تو اس کا رخ پھیر دیجئے اور اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ جس طرح گناہوں میں اس کو لطف آ رہا ہے, اس کو آپ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جائے, اس کو آپ کی عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے. تو یہ تو اللہ کرے کہ ہمارا نفس ایسا ہو جائے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یعنی نفس جو ہے اس کے 3 مراحل ہیں. جب انسان اس کی فکر نہیں کرتا نا, اپنے دل پہ توجہ نہیں ہے, بس غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, جو دل چاہا کر لیا, تو اس وقت اس نفس کو کہتے ہیں یہ نفس امارہ ہے. امارہ کا مطلب یہ کہ یہ ایسا نفس ہے جو آپ کو برائی کا حکم دے رہا ہے, آپ کیے جا رہے ہیں. یہ آپ کو برائی کا حکم دے رہا ہے, آپ وہ برائی کیے جا رہے ہیں. پھر جب انسان اپنے اس نفس پر محنت کرتا ہے اور غفلت کی زندگی سے باہر نکلتا ہے. دیکھیں غفلت تو یہ ہے نا کہ بس جو دل چاہ کر لیا, اچھا ہے برا ہے اس کی تمیز نہیں. تو یہ غفلت والی زندگی یہ تو کافروں مشرکوں کی زندگی ہے. بلکہ قرآن نے تو اس کو یہ کہا کہ یہ جانوروں کی زندگی ہے, یہ جانوروں کی زندگی ہے, جہاں چاہ منہ مار لیا. بلکہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اگلی آیت میں یہی بات ہے کہ جانور جو ہے کم سے کم اپنے محسن کو تو پہچانتا ہے. تم اپنے نفس کی مان کر خدا کو بھول رہے ہو, تو اللہ سے زیادہ کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی انعامات کی بارش میں زندگی بھی گزار رہے ہو, اللہ کی احسانات کے تلے جی رہے ہو, لیکن مان نفس کی رہے ہو اور اللہ کے احسان کو پہچان نہیں رہے, محسن کو نہیں پہچان رہے. جانور کم سے کم جو اس کو کھانا کھلاتا ہے وہ اس کے پاؤں میں آ کے اپنا سر رکھ دیتا ہے, اس کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چلتا ہے, تو وہ تو اپنے محسن کو بھی پہچانتا ہے. اور جب انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ تو محسن کو بھی بھول جاتا ہے. تو اس لیے وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو یہ جو غفلت والی زندگی ہے نا, یہ جانوروں والی زندگی. سارا مسئلہ ہمارا یہ غفلت ہے. اللہ ہمیں اس سے باہر نکال دے. ساری محنت اسی کی ہے کہ دیکھو اچھا کبھی شیطان دھوکہ دے دے اور آپ برائی میں مبتلا ہو جائیں, یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے نا بھئی. گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ گناہ میں تو بہکانے پہ ہر کوئی پڑ جاتا ہے. لیکن اگر یہ احساس ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے, یہ بھی بڑی غنیمت ہے. یہ بات اگر حاصل ہو جائے کہ گناہ کرنے کے بعد دل بے چین ہو گیا آپ کا, تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان. حدیث میں فرمایا نا کہ جب تمہاری اچھائی تمہیں اچھی لگے اور برائی جو ہے وہ تمہیں بری لگے, تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ اچھا کام کر کے خوشی ہو رہی ہے اور برا کام کر کے ناگواری ہو رہی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اصل جو نکلنا ہے وہ غفلت سے نکلنا ہے کہ نہ اچھے کی تمیز نہ برے کی تمیز, جو دل چاہا کھا لیا, جو دل چاہا پہن لیا, جو منہ میں کسی کو کہنے کا دل چاہ رہا ہے وہ کہہ دیا. اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا. نظر جہاں اڑ گئی اٹھا لی, یہ فکر نہیں ہے کہ کہاں جھکانی تھی کہاں اٹھانی ہے. اس فکر کے بغیر یہ جو زندگی ہے نا یہ غفلت کی زندگی ہے, یہ غفلت کی زندگی. تو اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور جب دل کسی چیز کا چاہ رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, میرے اللہ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. یہ ایک مرتبہ سوچ لو. بے شک بات ہو جائے غلطی, معافی مانگ لینا, لیکن ایک مرتبہ انسان یہ سوچ لے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر اس نفس سے ہوگا آپ کا مقابلہ.
اس کا تو دل چاہ رہا ہے کہ نگاہ غلط جگہ اٹھ جائے، ہاتھ میں موبائل ہے، کمرہ بھی بند ہے، آپ تنہا ہیں، اور موبائل پہ دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی غلط چیز دیکھوں، تو دل تو چاہ رہا ہے۔ اب اگر انسان بے فکر ہو، ٹھیک ہے دیکھ رہا ہوں کیا ہے، تو یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ انسانوں والی زندگی کیا ہے کہ آدمی اس سے مقابلہ کرے، سوچے کہ بھائی اگر میں یہ مناظر دیکھوں گا تو میرے اللہ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ میں اس حالت میں اگر چلا جاؤں گا اللہ کے پاس تو میری پیشی کس حالت میں ہوگی؟ اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر یہ اسکرین میدان حشر میں اللہ نے دکھائی کہ صاحب یہ آپ دنیا میں کر رہے تھے، تو میں منہ دکھانے کے قابل ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اور اسکرین تو چلے گی وہاں پر، تو میں منہ دکھانے کے قابل ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ آپ نے یہ سوچا، یہ فکر کی، تو اس فکر کے نتیجے میں کبھی جیتیں گے کبھی ہاریں گے۔ اس فکر کے نتیجے میں کبھی جیتیں گے، ابھی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے نا۔ یہ غفلت والی زندگی جانور والی، اس سے باہر نکلنا۔ جب یہ سوچنا شروع کریں گے تو کبھی جیتیں گے کبھی ہاریں گے۔ اور اگر گناہ ہو بھی جائے گا تو اس نفس کو شرمندگی ہوگی، اس کو شرمندگی ہوگی کہ تمہیں یہ دیکھو کرنا نہیں چاہیے تھا، تم نے غلط کیا۔ اللہ یہ بھی نصیب فرما دے، بہت بڑی بات۔ ایسے نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، کہ انسان نے لڑ لڑ کر محنت کی، کرتے کرتے اب اس کا نفس ایسا ہو گیا کہ اس کو غلط بات پہ ملامت کرتا ہے۔ پہلے تو غلط بات کا حکم دیتا تھا نا، اور آپ اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ جب آپ نے اچھے برے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اللہ نے آپ کو اچھی صحبت نصیب فرما دی، آپ کو فکر نصیب فرما دی، تو اب اس نفس سے شروع ہوئی لڑائی۔ پہلے تو لڑتے ہی نہیں تھے، ہار جاتے تھے آپ، اب جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں کبھی جیتے کبھی ہارے۔ جیت گئے تو خوشی ہو رہی ہے، ہار گئے تو طبیعت میں شرمندگی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں، یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اپنی زبان سے یہ بات نہیں نکالنی چاہیے تھی، اس سے غلطی ہو گئی۔ آنکھ غلط استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، ہاتھ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اس سے غلطی ہو گئی۔ یہ حرام میرے لقمہ پیٹ میں چلا گیا، مجھے یہ نہیں کھانا چاہیے تھا۔ یہ جو کیفیت پیدا ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نچلے درجے سے نکل کر درمیانے درجے پر آ گئے، کہ اب آپ کا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ بن گیا، کہ آپ کو کم سے کم ملامت کرنے لگا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ کشمکش ہے۔ پھر ایک درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اللہ ہمیں پہنچا دے وہاں پر، ہم گناہگار لوگ ہیں، وہ یہ کہ آپ کا نفس کہاں یہ کہ برائی کا حکم دیتا تھا، اب آپ کو اچھائی کا ہی حکم دیتا ہے، اس کو مزہ اچھائی میں ہی آتا ہے، اب برائی میں اس کا دل ہی نہیں لگتا، برائی میں نہیں دل لگتا اس کا دل جو ہے وہ اچھائی میں لگتا ہے، نیکیوں میں اس کا دل لگتا ہے۔ نماز نہ پڑھو تو بے چین رہتا ہے، نماز نہ پڑھو تو بے چینی ہوتی ہے۔ یہ نفس اگر اللہ نصیب فرما دے تو اس نفس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، اور اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ سورہ فجر میں آخر میں کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ موت کے وقت ایسے لوگوں سے اللہ خطاب فرمائیں گے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس، اب لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس، وہ تم سے راضی تم اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں آ جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ موت کے وقت یہ خوشخبری اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ایسے لوگوں کی روح نکلتی ہے کہ باری تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اور خوشخبری ہوتی ہے کہ آؤ واپس آ جاؤ۔
اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. یہ بڑا اونچا مقام ہے بھائی، لیکن یہ ملتا لڑنے کے بعد ہی ہے. ہاں یہ صاف بات ہے. آپ کہو کہ میں لڑوں بھی نہیں اور جو میرا دل کہے اس کی مانوں اور جو میرا دل چاہے وہ کھاؤں، جو میرا دل چاہے ویسی زندگی گزاروں اور موت کے وقت مجھے یہ خوشخبری ملے، ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ سارا مقام اس وقت ملتا ہے جب انسان اس نفس سے لڑائی کرتا ہے، لڑتا ہے، ہر بات نہیں مانتا، اڑتا ہے اس کے سامنے کہ نہیں میں نہیں کروں گا. کبھی کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر اڑتا ہے اس کے سامنے. تو شروع میں جب آپ مقابلہ شروع کرتے ہیں نا تو نفس کی جیت زیادہ ہوتی ہے، آپ کا جیت کا ریشو جو ہے وہ کم ہوتا ہے. پھر جب مقابلہ کرتے 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 وہ ہارنا شروع ہو جاتا ہے، اب آپ جیتنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ کشمکش جو ہے نا، یہ کوئی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، یہ مرتے دم تک یہ کشمکش رہتی ہے. بس صرف تناسب میں فرق آ جاتا ہے کہ جیت کا تناسب کہیں بڑھ جاتا ہے، ہار کا تناسب کم ہو جاتا ہے یا بہت معمولی سے رہ جاتا ہے. لیکن یہ انسان کو مرتے دم تک اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے. لوگ اپنے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں نا اور پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ جی میں تو بڑا نیک ہو گیا، اب وہی آنے والی ہے. تو یہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو جائے، بڑے سے بڑا ولی ہو جائے، اپنے نفس کے بارے میں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ کسی وقت بھی اپنا وار کر سکتا ہے. جب دیکھے گا نا آپ بے فکر ہو گئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہیں تو پھر آپ کو وہ پہاڑ کی چوٹی سے گرائے گا. علامہ رومی نے اس کی بڑی زبردست مثال دی. کہا کہ ایک لکڑہارا جنگل میں گیا، سردی کا زمانہ تھا، لکڑیاں جمع کرنے گیا تو لکڑی گٹھر بنا کے لے آیا اور گھر میں دھوپ میں ڈال دی لکڑیاں کہ ضرورت ہوگی جلائیں گے آہستہ آہستہ. تو اس میں ایک سانپ بھی تھا اور سردی کی وجہ سے وہ بھی لکڑی کی طرح سخت تھا. وہ سمجھا لکڑی ہے، اٹھا کے لے آیا. جب دھوپ پڑی تو اس سانپ میں حرکت شروع ہو گئی. تو علامہ رومی کہتے ہیں کہ تمہارے نفس کی مثال بھی ایسے سوتے ہوئے سانپ کی ہے. کبھی سو جاتا ہے، آپ بے فکر ہو جاتے ہیں. جب اس کو دھوپ پڑتی ہے پھر یہ اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ اپنا وار کرتا ہے. تو انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے تو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ لڑائی رکھنی ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. یہ اور جب یہ ان خواہشات کا خون کریں گے تو اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے. یہ جو خواہشات کا خون ہے نا، اس کو قرآن کہتا ہے یہ صبر ہے. ہم تو کہتے ہیں صبر یہ کہ کوئی تکلیف پہنچ گئی تو انسان جو ہے وہ واویلا نہ کرے تو یہ صبر ہے. قرآن کی اصطلاح میں یہ تو معمولی بات ہے. قرآن کی اصطلاح میں صبر کیا ہے؟ اپنے نفس، اپنی خواہشات کی قربانی دینا. یہی وجہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جو دنیا میں تم نے اپنے نفس کی قربانی دی تھی، اپنے خواہشات کی قربانی دی تھی، آج ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں اور تمہارے لیے جنت کا گھر. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دی تھی. سورہ نازعات میں کیا فرمایا اہل جنت کے بارے میں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. تو جو جنت ہے نا وہ ہمارے خواہشات کے خون کی قیمت ہے. ہم اپنی خواہشات کی جتنی قربانی دیں گے
جنت کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر خواہشات کی پیروی کی، جو دل میں آیا وہ کیا، تو یہ جانوروں والی زندگی ہے، بلکہ جانوروں کی سے بھی یہ بدتر زندگی ہے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا، افانت تکون علیہ وکیلا، اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ اس نے تو اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، آپ اس کی کیا ذمہ داری لیں گے کہ یہ راہ راست پہ آ جائے؟ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ نے دعوت دے دی، اب اس کو چھوڑ دیجیے آپ۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی ویسے دیکھنے کو تو انسان ہے، تو آپ کیا تمہارا خیال یہ کہ کیا ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، نہیں، ان کی مثال تو بس چار پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جانور تو اپنے محسن کو پہچانتا ہے کہ یہ مجھے کھلاتا ہے، یہ مجھے پلاتا ہے، تو اس سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ تو ایسے ہیں کہ اللہ نے ان پہ احسانات کیے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، ان پتھر کے بتوں کو خدا بنا لیا، تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب بعض علماء نے بدتر ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ چلو جانور تو مکلف تو نہیں ہے نا، جانور شریعت کے احکام پہ چلنے کا مکلف نہیں، اللہ نے اس کو بنایا، لیکن انسان کو تو مکلف بنایا تھا نا۔ تمہیں اللہ نے انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، تمہیں وہ عقل و شعور عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا، لیکن تم حرکت وہ کر رہے ہو جو جانوروں والی حرکت ہے۔ وہ تو مکلف نہیں تھا، تم تو مکلف تھے، تو تم اپنا کان صحیح استعمال کرتے، اپنی عقل صحیح استعمال کرتے، تم تو گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، اور اپنی خواہشات کو اپنا تمہیں خدا بنا لیا۔ تو ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا یا تمہارا خیال یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس چار پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں میں بچوں میں جو بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما، ہر خیر عطا فرما، یا اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔